السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے بارے میں بتاؤں گا، جسے یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے سچے عاشق رسول اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ مسجد نبوی میں موجود روزہ مبارک کو انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ روزہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ مسجد نبوی میں جانے والے تمام مسلمان روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں۔ دوستو، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک گنبد تعمیر ہے، جس کو ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گنبد کے اوپر ایک نشان ہے، جس کی فوٹو شاید آپ نے پہلے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہو۔ یہ نشان کیسا ہے اور اس کے بارے میں کیا باتیں مشہور ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ گنبد خضرا پر موجود اس نشانی کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روزہ مبارک کی تاریخ کیا ہے، اس میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہے، اور حرمین شریفین کی انتظامیہ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو سکیپ مت کیجیے گا، اور اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، ہم آپ کو گنبد خضرا پر بنے اس نشان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو روزہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں، جسے حجرہ نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے اس حصے کی طرف کھلا کرتا تھا جسے جنت کی کیاری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال اسی حجرے مبارک میں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ پیغمبر اسلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کا مدفن وہی مقام ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ارشاد رسالت کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین اسی حجرے مبارکہ میں ہوئی جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یاد رہے، یہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ وہ حجرہ مبارک کے شمالی حصے میں قیام پذیر رہی۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے ان کی تدفین بھی حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اور ان کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حجرہ مبارکہ میں ایک طرف تو ان کے شوہر اور دوسری جانب ان کے والد تھے، لہٰذا حجاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رہائش والے حصے اور قبروں کے درمیان پردے کا انتظام کر لیا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم نہیں تھے۔ اسی لیے ان کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ جہاں تک بات ہے روزہ مبارک میں ترامیم کی، تو حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق حجرہ نبوی میں سب سے پہلے ترامیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 1700 ہجری میں کروائی۔ انہوں نے درخت کے تنے کے بجائے حجرے کی دیوار بنوائی تھی۔ دوسری ترمیم الولی بن عبد الملک نے 88 سے 91 ہجری کے دوران کرائی۔ وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر عمر بن عبدالعزیز نے حجرہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس میں سیاہ پتھر استعمال کیے گئے۔ حجرے کا رقبہ وہی رکھا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارک کے اطراف پنج گوشہ دیوار تعمیر کرائی۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارکہ اور خانہ کعبہ میں مماثلت نظر نہ آئے۔ خانہ کعبہ مربع شکل کا ہے۔ حجرہ مبارکہ کو 5 کونوں والا صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کی شکل خانہ کعبہ سے مختلف رہے۔ سعودی حکومت نے حجرہ مبارکہ اور گنبد خضراء پر خصوصی توجہ دی۔ مانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر بعد میں حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے عہد تک اصلاحات و مرمت اور تعظیم کا سلسلہ برقرار رہا۔ مسجد نبوی شریف کی تاریخی عمارت جو کہ تیوں برقرار رکھی گئی۔ حجرہ مبارکہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اصلاح و مرمت کی جب جب ضرورت پڑی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس نشان کی جو گنبد کے اوپر موجود ہے، اور یہ ایک کھڑکی نما نشان ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دکھائی جانے والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے اس نشان کے بارے میں 2 باتیں زیادہ مشہور ہے۔ پہلی بات جو اس بارے میں مشہور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی ایک روایت ہے جس میں اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ شدید سوکھا اور قحط میں پھنس گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حالت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا جاؤ قبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوپر کی طرف سے تھوڑا سا کھول دو اس طرح کہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ کہتے ہیں لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ اونٹ اس قدر سیر ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے ان کے جسمانی اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ اس مناسبت سے اس سال کو عام الفتق کا نام دیا گیا۔ اس روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ حجرہ مبارکہ کے چھت میں موجود اس دور میں بنائی جانے والی اس روایت کو برقرار رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جب گنبد تیار کیا گیا تو اس میں یہ کھڑکی چھوڑی گئی ہے۔ یاد رہے اس دور میں جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اس میں تو گنبد موجود نہیں تھا اور چھت بھی اس وقت کھجور کے پتوں کی تھی، لیکن چونکہ اس روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس چھت میں کھڑکی بنائی گئی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آسمان کے درمیان کچھ حصہ نہ ہو، تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو کھڑکی بنائی گئی ہوگی اس کے نشان کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس روایت کو اگرچہ ضعیف بتایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ضعیف ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ اس نشان کے ساتھ جو دوسری بات جوڑی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی شخص نے نعوذ باللہ گنبد کو نقصان پہنچانے کی غرض سے گنبد پر چڑھ گیا تھا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں یہ نشان ہے تو اس پر آسمان سے بجلی پڑی جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کی لاش اسی جگہ پر چپک گئی۔ جب اس کی لاش کو اتارنے کی کوشش کی گئی تو یہ لاش اس جگہ سے نہیں ہل رہی تھی، تو یوں کسی بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی قبر اسی جگہ بنا دی جائے۔ یوں اس شخص کی قبر اس جگہ بنا دی گئی اور یہ نشان اس کی قبر کا ہے۔ لیکن دوستو آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ یہ بات بالکل من گھڑت معلوم ہوتی ہے، اس میں بالکل حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور یہ سراسر جھوٹی اور بنائی ہوئی بات ہے۔ دوستو کیا آپ نے اس نشان کے بارے میں پہلے سے سن رکھا تھا یا نہیں، اور کیا آپ کے پاس اس نشان کے حوالے سے ان باتوں کے علاوہ کوئی اور معلومات ہے؟ تو اگر ہاں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔